نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب ہمارے سبق کا حصہ چل رہے ہیں۔ اب ان فضائل و مناقب کو ایک طرف کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی کو بہت زیادہ کوفہ سے خطوط آئے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے کر آئیں۔ ہم نے نعمان بن بشیر کو گورنر نہیں مانا، ہم نے یزید کو حاکم نہیں مانا، ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، آپ ہمارے مقتدی اور پیشوا ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے بغیر مر رہے ہیں، آپ کی حکومت کے ہم منتظر ہیں۔ اس طرح کے جس وقت خطوط آئے تو حضرت حسین ابن علی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت زبیر بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بھی کہا نواس رسول ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، مکہ سے زیادہ امن کی جگہ کوئی نہیں، یہ وہی بدمعاش ہیں جنہوں نے آپ کے ابا علی المرتضیٰ کو شہید کیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا تھا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو یہ وہاں لے جا کر تنہا کر کے شہید نہ کر دیں، اس لیے خدا کے لیے آپ ان کی رائے نہ مانیں اور وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت حسین نے فرمایا تمہاری تجویز میری سر آنکھوں پر، یہ خط مجھے بلاتے ہیں کہ اگر حضرت حسین نہ آئے تو قیامت کے دن خدا کی دربار میں ہمارا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، ہم اللہ کی دربار میں استغاثہ کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں اللہ کی دربار سے ڈرتا ہوں، اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ کسی نمائندے کو بھیجیں جو کوفہ کے حالات معلوم کریں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 آدمی اور بھی روانہ ہوئے، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے جب روانہ ہوئے تو 2 اور ساتھی ساتھ ہو گئے، اسی طرح 2 ان کے چھوٹے شہزادے تھے، اسی طریقہ سے 7 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ جس وقت یہ کوفہ پہنچا، کوفہ والوں نے ان کا استقبال کیا، 80,000 سے زیادہ کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی اس بیعت کا اعلان کیا، آپ کی امامت میں اور امارت میں نمازیں ادا کیں اور اس کا فیصلہ بھی کیا۔ حضرت مسلم نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھا کہ حالات موافق ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ تو ہمارے حامی ہیں، آپ کے حق میں ہیں۔ حتیٰ کہ وہاں کا گورنر نعمان ابن بشیر نے مخالفت چھوڑ دی اور یہ کہا کہ میں نواس رسول کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہوں، بے شک آپ جو چاہیں مجھ سے اقتدار چھین لیں، میں کوئی مخالفت اور مقابلہ بازی نہیں کرنا چاہتا۔ جس وقت یہ اطلاع حضرت حسین کو ملی، ادھر یزید کو پتہ چل گیا کہ کوفیوں نے حضرت حسین کو میرے خلاف بھڑکایا بہکایا ہے، میرے خلاف آمادہ کیا، حضرت حسین کو بلا رہے ہیں، مسلم بن عقیل کو لے آئے ہیں اور وہاں پوری بغاوت کھڑی ہو گئی ہے، ہر آدمی اپنی حکومتیں کنٹرول کرتا ہے اور نظام کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گورنر بدلا، نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر
عبیداللہ بن زیاد جو ایک بدماش انسان تھا اس کو کھڑا کر دیا، اور تھا بہت بڑا وہ چالاک، اس کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ کوفیوں کی تو وہ اچھی طرح مالش کر سکتا تھا، اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شخص جب آیا بڑے داؤ سے مدینے کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں نعرے بلند کرتے ہوئے لوگوں نے سلام عقیدت پیش کیا۔ یہ شخص بڑے سہمے خرامہ چلتے چلتے جس وقت سلطنت دارالخلافہ میں آیا، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، خبردار حسین کا نام لینے والوں، میں حسین نہیں، میں عبیداللہ بن زیاد ہوں۔ غور کرنا اور سننا میری اس بات کو کہ عبیداللہ زیاد اکیلا آیا تھا، اور حضرت مسلم کے ہاتھ پر اسی 80,000 کوفی جو بیعت کر چکے تھے وہ کوفی شیعان علی کہلاتے تھے۔ شیعان علی کہہ رہے تھے کہ عبیداللہ بن زیاد اکیلا آیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے حصے کے اندر ادا کریں گے۔